رات کے 2 بجے تھے جب میرے شوہر بستر پہ نہیں تھے۔ جب میں انہیں ڈھونڈتے ہوئے بیسمنٹ تک پہنچی تو وہاں جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے خون کو جما دیا۔ 25 سال تک وہ عورت میرے ہی گھر کے بیسمنٹ میں قید رہی اور مجھے اس بات کا اندازہ تک نہ ہوا، لیکن جس دن میں نے وہ دروازہ کھولا میری پوری زندگی ایک لمحے میں بکھر گئی۔ یہ الفاظ ہیں UK میں رہنے والی رابعہ کے۔ رابعہ کا یہ کہنا ہے کہ کبھی کبھی سب سے خطرناک قید وہ نہیں ہوتی جس میں تالے لگے ہوئے ہوں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو خوف، جھوٹ اور خاموشی سے بنائی گئی ہو۔ اگر آپ رابعہ کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ رابعہ بھی ساری زندگی اپنے شوہر کے اوپر اندھا اعتماد کرتی رہی اور اس کو ایک طرح سے وہ پوچھتی ہی تھی، لیکن اینڈ آف دا ڈے پھر رابعہ پہ جب حقیقت واشگاف ہوئی تو اس نے اپنے شریک حیات کے خلاف جاتے ہوئے سچائی کا ساتھ دیا۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کیا رابعہ نے جو سٹیپ اٹھایا، یا اگر خدا نخواستہ کوئی اور شخص یا کوئی اور عورت اس طرح کی سچویشن میں کبھی سٹک ہو جائے تو اسے کون سے سٹیپس اٹھانے چاہیے، اسے کون سا فیصلہ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ UK میں رہنے والے پاکستانی آتے یہاں پہ پیسہ کمانے کے لیے ہیں، لیکن یہ پیسے کی ہوس ان کے سر پہ اس طرح کی سوار ہوتی ہے کہ ساری زندگی پیسہ کما کما کر بھی نا ان کی یہ بھوک ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب یہی سب کچھ جو تھا نا وہ رابعہ اور فہد کی زندگی میں بھی ہوا۔ بظاہر دیکھنے میں رابعہ اور فہد کی زندگی بھی عام لوگوں کی طرح ہی دکھائی دیتی تھی، لیکن بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ایسا چل رہا تھا جو کہ عام نارمل زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ اچھا جی، رابعہ اپنے شوہر فہد اور اس کی 16 سالہ بیٹی ہنا ان کے ساتھ رہتی تھی لندن کے ایک مضافاتی علاقے میں، اور ان کی زندگی جیسے میں نے کہا کہ عام پاکستانی خاندانوں جیسی ہی بظاہر دیکھنے میں لگتی تھی۔ فہد ایک کامیاب بزنس مین تھا اور رابعہ جو تھی وہ ایک کالج میں کام کیا کرتی تھی، اور اس کی بیٹی ہنا اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ پھر جی ایک دن ایسا کیا ہوا کہ ان کی زندگیوں میں سب کچھ بدل گیا۔ یہ بات ہے جی دسمبر کی ایک سرد شام کی، جبکہ بارش ہو رہی تھی اور رابعہ گھر میں اکیلی تھی۔ اچھا، یہ آپ کو نا میں نے اکثر بتایا ہے کہ یہاں پہ UK میں نا ونٹر لانگ ٹرم ہوتا ہے اور یہاں پہ راتیں جو ہے نا وہ لمبی اور گہری ہوتی ہیں۔ تقریباً شام کے کوئی 4 بجے ہی نا یہاں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب جی رابعہ نا گھر میں اکیلی تھی اور فہد اپنے بزنس ٹرپ پہ مانچسٹر گیا ہوا تھا، جبکہ ہنا اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی، اور رابعہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے گھر کی بیسمنٹ میں نا کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ یہاں پہ UK میں نا نارملی گھروں میں بیسمنٹ نہیں ہوتی ہے، موسٹلی یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ لافٹ بناتے ہیں، یعنی کہ گھر کے اوپر جو چھت ہوتی ہے نا اس میں ایک ایکسٹرا سے کمرہ بنا لیا جاتا ہے۔ لیکن جی رابعہ نے نا لندن کے ایک قریبی علاقے میں اپنا گھر لیا تھا، اور کافی یہ کاٹیج ٹائپ گھر تھا، اور وہاں پہ نا ایک بیسمنٹ بھی بنی ہوئی تھی۔ پورا انگلش سٹائل کا یہ گھر تھا، اور رابعہ نے اپنی بڑی خاص فرمائش کے اوپر نا یہ گھر پسند کیا تھا، کیونکہ یہ گھر UK کے دوسرے گھروں کی نسبت کافی ڈیفرنٹ تھا۔ اب جی رابعہ کو نا اپنے گھر کی بیسمنٹ میں نا کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی، جس کے اوپر نا رابعہ چونک گئی، کیونکہ ان کا بیسمنٹ نا کافی سالوں سے بند تھا۔ چونکہ گھر کافی پرانا تھا اور اس کی بیسمنٹ کو نا ابھی ریپیئر ہونے کے لیے کافی سارے پیسوں کی ضرورت درکار تھی۔ یہاں پہ UK میں نا یہ جو گھر بنانے کا چکر ہے، یا کوئی بھی اگر آپ چیز ریپیئر کرواتے ہیں یا بلڈنگ کا جو کنسٹرکشن کا کام ہے نا بڑا ہی ایکسپینسو ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لیبر بہت مہنگی ہے۔ اس وجہ سے جی رابعہ اور فہد نے یہی فیصلہ کیا کہ ابھی ہم لوگ کچھ سیونگز وغیرہ کنٹینیو رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی ہنا کی شادی کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے، تو اس کے بعد جب ہنا کی شادی ہو جائے گی نا پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ بیسمنٹ بنوا لیں گے۔ اب نا یہ صرف اپنی بیسمنٹ میں نا پرانا سامان رکھا کرتے تھے، اور جب رابعہ نے یہ آواز سنی نا اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی پرانا سامان، کوئی ڈبہ وغیرہ گر گیا ہوگا، لیکن چند منٹ کے بعد یہ آواز پھر سے سنائی دی، اور اس بار ایسے تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ اب جی رابعہ کا دل نا زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے لگا کہ گھر میں کوئی چور وغیرہ آ گیا ہے، یا مطلب اس طرح کی کوئی نا سینیریو کریٹ ہو گیا ہے۔ بہرحال جی ڈرتے ڈراتے نا اس نے کیا کہ ہمت کی اور اپنی بیسمنٹ کا نا دروازہ کھولا۔ نیچے مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جو تھی نا اسے آن کیا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے پہنچ کر یہ رک گئی۔ ایک کونے میں تازہ پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک آدھا کھایا ہوا سینڈوچ بھی پڑا تھا۔ اب جی یہ سب کچھ دیکھ کے نا رابعہ بڑی پریشان ہوئی، ایسے تھا جیسے اس کی سانس رک گئی ہے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔
تو پھر اس نے سوچا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں۔ اب اس میں نا مزید ہمت نہیں ہوئی کہ یہ بیسمنٹ میں آگے جائے اور اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اب جب اس کا شوہر فہد واپس آیا نا تو اس نے نا اسے یہ سب کچھ بتایا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اب جی فہد آگے سے نا اس نے بات ہنسی میں ٹال دی، وہ مسکرانے لگا کہ شاید تم بھول گئی ہوگی، کافی عرصہ پہلے کا پڑا ہوا ہوگا۔ لیکن جی رابعہ جانتی تھی کہ وہ نہیں بھولی تھی، کیونکہ سینڈوچ بالکل فریش تھا۔ اگر یہ کچھ عرصہ پہلے کا یا کئی سالوں پہلے کا ہوتا، پڑا ہوا ہوتا، تو اس کے اوپر مولڈ وغیرہ جمی ہوئی ہوتی، لیکن وہ سینڈوچ بالکل تازہ تھا۔ اب اس کے بعد نا رابعہ نے ہر چیز کے اوپر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ رات کو بیسمنٹ سے سرگوشیوں کی آوازیں آیا کرتی تھی، کبھی اس کے گھر میں کھانا غائب ہو جایا کرتا تھا، مطلب کہ جو گروسری کی چیزیں لے کر آتی تھی، یہ وہ نوٹ کرنا شروع ہو گئی کہ بھی اب گروسری کی چیزیں جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ اس کو لگا شاید گھر میں کوئی چوہے وغیرہ آ گئے ہیں، لیکن جی ایسا کوئی سینیریو نہیں تھا۔ اکثر اس کو اپنا شوہر جو تھا وہ رات کے وقت بستر پہ نہیں ملتا تھا، اور کبھی کبھی صبح کے وقت نا جب یہ ارلی اٹھ جایا کرتی تھی تو اس کو بیسمنٹ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ملتا تھا۔ ہر بار فہد کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا اور رابعہ کو نہ مطمئن کر دیا کرتا تھا۔ اب جی ایک رات نہ رابعہ کی آنکھ کھلی، کوئی تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، اور فہد اپنے بستر پہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ واش روم میں گیا ہوگا، لیکن جی کوئی 10 سے 15 منٹ گزر گئے، لیکن فہد واپس نہیں آیا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب نہ ہو تو میں جا کے خود دیکھ لیتی ہوں کہ کوئی ایسا پرابلم نہ ہو گیا ہو کہ اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ جی نیچے گئی اپنے لیونگ روم میں، وہ بھی خالی تھا۔ پھر اس نے کچن چیک کیا، وہ بھی خالی تھا۔ پھر جی اس نے باتھ روم میں چیک کیا، فہد وہاں پہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ اپنی بیٹی ہنا کے کمرے میں گئی کہ مائٹ بھی وہ وہاں پہ کچھ چیک نہ کرنے کے لیے گیا ہو، لیکن جی وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں بھی نہیں تھا۔ اب جی پورا گھر اس نے نا ایک طرح سے چھان مارا، لیکن کیونکہ یوکے میں تو گھر ویسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جی فہد کہیں پہ نہیں تھا۔ اب اس کو نا بیسمنٹ کی طرف سے ہلکی سی روشنی نظر آئی، اس کا دل رک گیا، لیکن یہ دبے پاؤں کے ساتھ آگے بڑھی۔ تھوڑا سا اس نے دروازہ کھلا ہوا پایا تو اس نے نا اندر جھانکا۔ اب جی بیسمنٹ کے اس دروازے کے پار اس نے جو دیکھا نا اس نے رابعہ کی پوری زندگی بدل دی۔ بیسمنٹ میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، کمزور، پریشان حال، اور تقریباً اسی کی عمر کی تھی۔ اب جی رابعہ کو دیکھتے ساتھ ہی نا اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے بولی کہ رابعہ باجی، آپ نے مجھے پہچانا؟ اور یہ سب کچھ دیکھ کے نا رابعہ ایسے تھی جیسے ابھی زمین پر گر جائے گی۔ وہ عورت رابعہ کی کزن نادیہ تھی، وہی نادیہ جو کہ 25 سال پہلے پاکستان سے برطانیہ آئی تھی اور پھر اچانک سے وہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ پورے کا پورا خاندان، ارد گرد کے لوگ، پولیس والے یہی سمجھتے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا مطلب مسنگ پرسن بن گئی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ دراصل نادیہ جب اس ملک میں برطانیہ میں آئی نا تو یہ جہاں پہ جاب کر رہی تھی وہ جاب کے اوپر نا فہد نے اس کو رکھوایا تھا، اور وہ کمپنی اسی کے انڈر تھی جس کا کہ یہ ایک سیکرٹ ڈائریکٹر تھا۔ اب اس کمپنی میں نا کافی ساری گھپلا ہو رہا تھا، بہت زیادہ کرپشن ہو رہی تھی۔ جب نادیہ نے اس کمپنی میں کام کرنا شروع کیا نا تو اس کو پہلے ہی سال پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ نا کافی فراڈ ہو رہا ہے، کافی کرپشن ہو رہی ہے۔ اب جی نادیہ چونکہ اس مالیاتی فراڈ کی، اس کرپشن کی ایک گواہ بن گئی تھی، اس لیے نادیہ فہد کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھی۔ اگر وہ پولیس میں رپورٹ کر دیتی تو سیدھا فہد جیل میں جاتا۔ اب جی فہد نے نا اپنی اس کرپشن کو چھپانے کے لیے نادیہ کو اس طرح سے قید کر لیا تھا۔ پہلے نادیہ اور فہد کے درمیان کافی کہا سنی ہوئی، اور جب نادیہ نہیں ہٹی، اس نے پولیس کے پاس جانے کی فہد کو دھمکی دی تو فہد نے اس کو قید کر لیا، پہلے چند دنوں کے لیے، پھر چند ہفتوں کے لیے، اور پھر سالوں کے لیے۔ فہد ہر دفعہ نادیہ کو یہی ڈرایا کرتا تھا کہ اگر اس نے پولیس کو بتانے کی کوشش کی یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ اسے گرفتار کروا لے گا اور یہ ساری کی ساری کرپشن کا ذمہ دار نادیہ کو ٹھہرا دے گا۔ اب چونکہ فہد یہاں کا برٹش تھا، اس کے پاس پاسپورٹ تھا، اس کا سٹیٹس یہاں پہ سٹرونگ تھا، اور نادیہ یہاں پہ ایز اے امیگرینٹ آئی تھی اور اسے آئے ہوئے ابھی صرف 1 سے 1.5 سال ہی ہوا تھا، تو اس لیے وہ ان چکروں کو نہیں جانتی تھی۔ اب جی فہد نے مزید اس کو بلیک میل کرنے کے لیے نا اس کا پاسپورٹ تک، اس کا ID کارڈ اور سب کچھ جو بھی اس کا ویزا ID تھی نا وہ اپنے پاس چھپا لیے تھے، اس سے چھین لیے تھے اور اسے دنیا سے بالکل کٹ آف کر دیا تھا۔ اور آہستہ آہستہ نا اب نادیہ کو بھی اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ اب باہر کی دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اسے یہی پتا تھا کہ میں نے اسی قید میں، اسی تنہائی میں دم گھٹ گھٹ کے نہ مر جانا ہے۔
رابعہ کو جب یہ ساری حقیقت پتہ چلی نا فہد کی، تو اس کا خون ایسے تھا جیسے ابھی جم جائے گا، وہ سرد ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ساری زندگی اب ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ ساری رات نا رابعہ پریشان رہی، روتی رہی کہ جس شخص کے اوپر اس نے اتنے سال اندھا اعتماد کیا، وہ ایک کرپٹ انسان تھا، ایک خوفناک راز اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اتنا بھیانک چہرہ تھا اس کا۔ اگلی صبح جی اب رابعہ نے نا یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سچائی کا ساتھ دے گی۔ اس نے اپنی اس کزن نادیہ کو اپنے ساتھ لیا اور سیدھا وہ پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ پولیس میں جا کے انہوں نے یعنی کہ نادیہ نے سارا کچھ بتایا کہ کس طرح سے فہد نے اس کو بھیجا، حبس میں رکھا، اس کو قید میں رکھا اور آخر اس کا قصور کیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کا پاسپورٹ وغیرہ، اس کی آئی ڈی وغیرہ سب کچھ جو تھا نا وہ فہد کے قبضے میں تھا۔ اب جی پولیس نے مزید تحقیقات شروع کی اور پرانے ریکارڈ کھولے گئے اور بالآخر جی فہد کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے نادیہ کا ساتھ دیا اور اس نے یہاں پہ جتنا بھی ٹائم انلیگل گزارا تھا، اب اس میں تو نادیہ کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس کو یہاں پہ نا نادیہ کو رہنے کے لیے لیگل سٹیٹس بھی مل گیا۔ اب کچھ مہینوں کے بعد جی نادیہ نے اپنی زندگی کی ایک کہانی لکھی اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا کہ بیسمنٹ کے پار۔ اب یہ کتاب جو تھی نا وہ پورے برطانیہ میں اس نے ہلچل مچا دی، بہت زیادہ فیمس ہوئی یہ کتاب کہ لوگ یہاں پہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لوگ حیران تھے کہ کوئی شخص اتنے سال تک اپنے ہی خاندان کے قریب رہ کر قید رہ سکتا ہے، اور کس طرح سے وہ یہ بھی حیران تھے کہ رابعہ کو اس چیز کی بالکل بھی بھنک نہیں لگی۔ فہد کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور رابعہ اس کی ساری زندگی تتر بتر ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ آج بھی اس بیسمنٹ کے دروازے کی طرف دیکھتی تھی تو صرف اور صرف ایک ہی بات اس کے ذہن میں آتی تھی کہ کبھی کبھی سب سے خطرناک قید وہ نہیں ہوتی جس میں تالے لگے ہوئے ہوں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو خوف، جھوٹ اور خاموشی سے بنائی گئی ہوتی ہے۔ اگر آپ رابعہ کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتی؟ کیا آپ اپنے شریک حیات کے خلاف جاتی، یا کہ اپنے شریک حیات کے گناہوں کے اوپر مزید پردہ ڈالتے ہوئے نادیہ کو ساری زندگی کے لیے اسی بیسمنٹ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔